تو اب میں آج کی اس کی خوبصورت شام کی کہ جو ہمارے جن کے لیے سجائی گئی ہے توفیق آصف صاحب سے درخواست کروں گا وہ پوڈیم پہ آئیں، ان کے لیے پھر میں وہی دو شعر دوبارہ پڑھوں گا۔ وہ چاند ہے تو عکس پانی میں نظر آئے گا، کردار خود ابھر کے کہانی میں نظر آئے گا۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ میں سمندر سے پلٹ آیا لے کر خشک ہونٹ، کوئی رکھے تو وقارے تشنگی میری طرح۔ جناب توفیق آصف صاحب، ویلکم۔ میرے قائدین، میرے کولیگز، ساتھیوں، میڈیا کے میرے جرات مند دلیر دوستوں، میں آپ کی تقاریر سن رہا تھا اور آپ کی جو تعریفیں تھیں میری ذات کے بارے میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو خامیوں والا ہوں۔ آپ لوگ کسی طریقے سے مجھے کردار کی خامیوں کو بھی چھپا رہے ہیں، میری کم مائیگیوں کو بھی چھپا رہے ہیں، اور آپ میری بہت ساری کوتاہیوں لغزشوں کو بھی درگزر کر رہے ہیں اور میرا ایک خوشنما چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور شاید اس کی وجہ میں سوچ رہا تھا یہ ہے کہ آپ کو مجھے نہیں اپنا کاز عزیز ہے، اور اپنے اس کاز کا میں ایک سپاہی ہوں۔ میں حامد خان صاحب کی قیادت میں سمجھتا ہوں ایک ہی میرا کردار ہے، وہ یہ کہ پوری استقامت کے ساتھ آج تک اس ملک میں رول آف لا کے لیے ایک سپاہی کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں۔ میں آج راول پنڈی اور اسلام آباد کے ان دوستوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا ہے، 2/3 زندگی کا حصہ اس پروفیشن میں گزار دیا ہے، میں آپ کے ساتھ درمیان آج اپنا تعارف کراؤں تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ میرا تعارف ملک وحید انجم ہے، میرا تعارف عباد الرحمن لودھی ہے، میرا تعارف شیخ احسن الدین ہے، میرا تعارف شیخ سلیمان ہے، میرا تعارف یہاں کی بیٹھا ہوا پورا پنڈال اور نیاز اللہ نیازی ہے، میرا تعارف آپ سب لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میں مل کے اس ملک میں کتنی ہی بار رول آف لا کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کرتا رہا، ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا ہوتا رہا، اور ہر بار یہ کوشش کرتے رہے ہم مل کر کہ اس ملک کی جوڈیشری آزاد رہے، اس ملک میں لوگ انصاف اور اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق زندگی گزار سکیں، لیکن طالع اعظماں بارہا اس پر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق اس پر غاصب ہوتا ہے تو کبھی ڈکٹیٹر مشرف اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک بار نہیں وہ دوسری بار بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابیس کرتا ہے۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، اب کی بار ہمیں ایک پریسیڈنٹ سیٹل کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کو انووک کرنا ہے، اور یہ سیٹل کرنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابیس کرے، اسے سبوتاژ کرے، تو اس کو ایک عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ وہ ایفرٹ بھی ہم نے کر کے دیکھ لی۔ پھر آپ کے سامنے وہ پٹیشن بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہے
لیکن کیا اس کے بعد اس ملک کا نظام کانسٹیٹیوشن پر چل پڑا؟ نہیں. یہ فیصلہ اور جو سوچنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں، کانسٹیٹیوشن کو تو اب اگر ہیلڈ ان ابیس کیا گیا، اس کو سبوتاژ کیا گیا، تو یہاں تو سامنے پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے. انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن ہی کو تبدیل کر دیا اور ہمیں 26th امینڈمنٹ کے ذریعے یہ کہا کہ آپ کا بنیادی سٹرکچر بھلے کچھ بھی کہتا رہے، بیسک فیچرز آرٹیکل 2A میں کچھ بھی بیان ہو، چوزن ریپرزینٹیٹیو کی کوئی بھی بات ہو، یہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی کوئی بھی تحریر درج ہو، وہ ساری باتیں غلط ہیں. یہاں آپ کے ججوں کو ایگزیکٹو کے ماتحت کام کرنا پڑے گا. اور پھر آپ نے اس کی وہ بدنما شکل تو جو پچھلے انتخابات میں ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، آج 1 سال بعد وہ اپنی بدنما ترین شکل میں سامنے آئی ہے. اور ابھی مزید بھی خبر ہے کہ نہیں، ابھی جو کسر رہ گئی تھی اس کو ہم آپ کے انتخابات کے بعد 27ویں ترمیم کی شکل میں دیں گے، اس لیے کہ کوئی کسر جو رہ گئی تھی وہ بل اب کسنے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پورا پاکستان میں بھی پھر آیا ہوں. میرے یہاں پینل کے سارے دوست جن کا تعارف ابھی حامد خان صاحب کروائیں گے، وہ بھی گھوم پھر کے دیکھ آئے ہیں کہ عوام کا شعور کسی اور طرح ہے. وکلاء کا شعور اب ہم سے زیادہ ہے. جس طرح آج آپ میرے خامیوں کوتاہیوں پہ پردے ڈال کے مجھے ایک بہت بڑا انسان بنا کے پیش کر رہے ہیں، اسی طرح وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شکل میں اس ملک میں رول آف لا کی کوئی نوید آئے، کوئی اس ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی کوئی بات کرنے والا ہو، ہماری اس آواز میں آپ کی آواز شامل ہو. وہ شاید ہمیں دیکھتے ہیں ایک امید کی شکل میں کہ شاید ایک روشنی کی امید بن کے ہم سے امیدیں وابستہ کیے ہیں کہ ہم شاید ڈٹ جائیں، شاید آپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش کریں. میں آپ کے سامنے یہ عزم اختیار کرتا ہوں اپنے ان پینل کے دوستوں کی موجودگی میں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، جس طرح ہمارا ماضی گواہ ہے، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی طاقت جو اس سے پہلے بھی ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کر سکی کہ ہم کمپرومائز ہوں، چاہے وہ مشرف کی ٹرائل اور اس کی پٹیشن کے دوران ہو، چاہے وہ کسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وکالت کی شکل میں ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی ہو، چاہے ہمیں سہالہ پولیس ٹریننگ سینٹر میں بلیک واٹر کے خلاف ان کا اپنی تحریک کی شکل میں آئی ہو، ہمیں وہ روک نہیں سکی. تو کوئی انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری راہ میں ہمیں کمپرومائز نہیں کرے گا، ہماری قیمت لگا نہیں سکے گا، اور ہم انشاءاللہ اس ملک میں حامد خان صاحب کی اور ان سارے دوستوں کی قیادت میں آگے بڑھیں گے اور 27ویں ترمیم کے لیے رکاوٹ بنیں گے اور 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ اس لیے کہ کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، چل نہیں سکتا کہ جس میں انصاف نہ ہو، کہ جس ملک میں جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ 100 میں سے 99 لوگ جو ہیں ان سے پوچھو تو وہ آپ کی عدالتوں پہ اعتبار نہیں کرتے. جب عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ قتل و غارت گری ہے، اس کا نتیجہ بد امنی ہے، اس کا نتیجہ لوگوں کے حقوق کی پامالی ہے. وہ مجبور ججوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، انہیں ججز سے انصاف کی
आइन और कानून पर अमल दरामद की जब तवक्को न रहे तो वो हथियार भी उठाते हैं, वो अपने हकूक़ को सरेंडर भी करते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, एक कौम की हैसियत से, और पूरी कौम में अगर कोई उम्मीद की किरण है तो सिर्फ ये काला कोट। सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को जिस तरह दबा दिया गया, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ एक उम्मीद, और ये वकला। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अपोनेंट्स वो कौन लोग हैं? गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं। 26वीं तरमीम बनाने वालों ने जहाँ 26वीं तरमीम दी, उसके साथ 26वीं तरमीम बनाने वाली क़ुव्वतों ने अपने गवर्नमेंट के नामज़दा कैंडिडेट्स भी दिए, और हमें मुकाबला है उन कैंडिडेट्स का कि जो सरकारी वसाइल के साथ बार की सियासत में काम कर रहे हैं, हमारे मद्दे मुकाबल खड़े हैं, और आज सिटिंग प्रेसिडेंट भी उन्हीं का नुमाइंदा है कि जो 26वीं तरमीम के हक़ में भी, आइनी बेंच के भी हक़ में, और इस मुल्क में जो एक बड़ा बदनुमा फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स का, कि जिसमें सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला हुआ, उसकी तारीफ़ें बयान कर रहा है। और फिर वो ये बयान कर रहे हैं कि ये 26वीं तरमीम जो है ये आइन का हुस्न है, और जिस तरह से इसको डिफेंड कर रहे हैं वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। और उन्हें इस बात पे एतबार और एतमाद है कि हम फिर भी कामयाब होंगे। लोग कुछ भी कहें, हम इसलिए कामयाब होंगे कि हमारे पीछे बड़ी रिसोर्सेज हैं। हम अवाम की राय अगर कुछ और हो, नताइज फिर भी हम अपनी मर्जी के निकालेंगे, और उसकी हमने शुरुआत देख ली हैं कि यहाँ हमारी दरख्वास्तें थीं कि हमारे पिछली दफ़ा 2 नायब सदर सूबों के, उनको जीते हुए को हरा दिया गया। हमारे आपके निज़ाम जो है उस पर, निज़ाम इंतखाब, उस पर ट्रस्ट नहीं है। हमारी दरख्वास्त है कि आप बायोमेट्रिक करा लें। बायोमेट्रिक का सिस्टम बड़ा आसान है कि आप 50 रुपीज़ पर पर्सन, हर सिटीज़न का नादरा के पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो लेकर यहाँ आप परचेज़ करें, जो वो देने के लिए तैयार हैं। यहाँ बायोमेट्रिक करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपका पूरे पाकिस्तान के अंदर 13 पोलिंग स्टेशंस है, वो एक ही वक्त में यहाँ रिज़ल्ट अनाउंस होगा, और उसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हमारी दरख्वास्त थी कि आप यहाँ जो भी इलेक्शन बोर्ड बनाएं, उसको विद कॉन्सेंट बनाएं। बार में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि जिन पे दोनों कैंडिडेट्स और दोनों पैनल्स इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन हमारी उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। और ख़ास तौर पे एक शख्स को, जब हमारी मुखालफत के बावजूद, ये जानते हुए कि वो हमारा मुखालिफ है, उसको जब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बनाएगा तो उस पर हमारी एप्लीकेशन आई, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। ये सिलसिला, फिर हमें ये कहा गया कि हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है कि जिसमें आप जो हैं इन चीज़ों की पासदारी करेंगे। हमने कहा हम पासदारी करेंगे, लेकिन ये कौन गारंटी करेगा कि आप भी उसकी पासदारी करेंगे? बनाने वालों ने अगले ही दिन 5 स्टार होटलों में, कभी सनीना, कोयटा के सनीना में, कभी लाहौर के अवारी में, और कभी पीसी कराची में, वहाँ ये फंक्शंस बड़े बड़े करके अपने बनाए हुए वज़ा करदा कानून की धज्जियाँ बखेर दी। उन्होंने कहा कि इश्तिहार नहीं लगा सकते, हमने एक इश्तिहार नहीं छापा,
اور خود اپنے اشتہار لگا کے سڑکوں پہ اویزاں کیے اور ہمیں نوٹسز جاری کر دیے کہ بھئی آپ جو ہے کسی صورت اگر آپ نے خلاف ورزی کی تو آپ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگے اور آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. ہمارے سروں پہ جو ہے مسترد اور مس کنڈکٹ کی جو تلواریں ہیں وہ لٹکا کے ہمیں الیکشن سے مایوس کر کے ہمیں بھاگنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ہم نے آپ کے وسائل کا مقابلہ کرنا ہے, اور میں نہیں سب لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ, میں بابانگے دوہل کہتا ہوں, اگر آپ پابندی کرو گے تو ہم پابندی کریں گے. اگر آپ نے خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر ہم آپ کی کسی اصول اور کسی قاعدے کے ضابطے کے پابند نہیں ہیں, اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ آپ توڑ نہیں سکتے. ہم کسی صورت اپنی گیدرنگز کو ختم نہیں کریں گے. ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کا پروگرام ہو رہے ہیں. لوگ ہمیں ویلکم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری شکل میں امید کی کرن دیکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں دو باتیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت ٹائم ہو گیا, آپ کو بہت آج صبر آزما, آج کا وقت گزرا کہ ہمارا بار کا مینیفیسٹو کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری بالکل واضح ایک پالیسی ہے کہ ہماری بار ایسوسی ایشن کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بریف ہولڈ نہیں کرے گی, کسی گورنمنٹ کا کوئی بریف ہولڈ نہیں کرے گی, کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بریف ہولڈ نہیں کرے گی, اور نہ ہی کسی ججز کی بریف کو ہم ہولڈ کریں گے. ہم ججز کے ساتھ بھی میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پر اپنے معاملات کو چلائیں گے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ججز جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, یا جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ ٹھیک کرتے رہے ہیں. ہم اب تو ایک سسٹم ہے جس کو لپیٹ دیا گیا ہے, ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن یہ مت بھولیے کہ ہم اس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس جتنے بھی درج ہیں اس کے لیے بات ضرور کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کل کے مجرم کو محرم بنا دیں تو ہم اس کو محرم مان لیں, اور کل کے محرم کو آج مجرم بنا دیں تو ہم اس کو مجرم قرار دے دیں. کل کے جائز اور کو آج ناجائز کر دیں اور آج کے ناجائز کو جائز کر دیں. یہ کھیل ہم آپ کا اس کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم جو اس ملک کے شہریوں کے حقوق ہیں اس کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے, چاہے اس سے آپ کو بھلا لگے چاہے برا لگے. جو اس ملک کے شہریوں کے حقوق ہیں, جو رائٹ ٹو ایکسیس ہے اس کی بھی بات کریں گے, رائٹ آف انفارمیشن کی بھی بات کریں گے, اس ملک میں سیاسی اعتماد کی بھی حق کی بات کریں گے, اور اس ملک میں لوگوں کی سیاسی, شہری, معاشی ہر طرح کی آزادیوں اس کے لیے بات کریں گے. اور انشاءاللہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے, اس ملک کے لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے, اور صرف بات نہیں کریں گے, جدوجہد بھی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویلفیئر کا کام نہیں ہے, یہ وکیلوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا ایجنڈا بالکل ٹھیک ہے اور بڑا مختصر اور واضح ہے. وہ یہ کہ ہم اس ملک میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو چاروں صوبوں کی بار ایسوسی ایشن ہے, اس بار ایسوسی ایشن میں ہم صرف دو کام کریں گے, ایک کانسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹس, اور دوسری ویلفیئر آف لائرس. اور آپ نے جو ویلفیئر کے نام پر لوگوں کو بیوقوف پچھلے 9 سال سے بنانا شروع کیا ہے, آخری چند دنوں میں مشینری چلا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ پروجیکٹ. 9 سال سے جو لوگ مجبور مقہور بیٹھے ہیں ان کو آپ نے کیا دیا, اور صرف 2200 ممبرز جو ہیں ان کے پلاٹس ہیں. اب 2400 اور ممبرز جو ہیں رجسٹر ہو چکے ہیں اس کے بعد سے, ان کے لیے کیا کیا.
عابد زبیری صاحب کا جو منصوبہ ہے اپارٹمنٹ کا، اس کو آپ نے سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ختم کر دیا۔ ہم انشاءاللہ وہ لینڈ جو پرچیزڈ ہے، جو ایکوائرڈ نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ اس پر اپارٹمنٹ کا منصوبہ اس کو ریسٹور کریں گے، اور ان سب وکلاء کو، ہم ان سارے ہمارے ممبرز کو جو بعد میں بنے ہیں، ان کو انشاءاللہ وہاں کاسٹ ٹو کاسٹ اپارٹمنٹ بنا کے دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، میرے ساتھ پینل کے سارے دوستوں کا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ اسے کاسٹ ٹو کاسٹ بنا کے دیں گے۔ اور میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم اس آپ کے ایگریمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں، ہم آپ کے معاہدات کی خلاف بات کرتے ہیں، ہم وکیلوں کے مفاد کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ عملی طور پہ ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم سارا سال کام کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری تاریخ گواہ ہے۔ یہ وحید انجم میرے ساتھ میرا دوست بھائی کھڑا ہے، اور پنڈی کے یہ سارے دوست جانتے ہیں کہ میں نے وہاں 550 چیمبرز بنا کے اس کو ہینڈ اوور کیا لائیس کو۔ سارا سال کام کرنے والے لوگ ہیں، اور میں عرض کروں کہ یہ ویلفیئر کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ وکلاء کا حق ہے، اور اس کو آپ کی سیاسی وابستگیوں اور اپنی سیاسی سوچ کی تبدیلی کی قیمت پر نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس بنیاد پر کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا اور آپ نے میری مخالفت کی۔ ہم انشاءاللہ انڈسکریمنیٹ جس کا بھی جو حق ہے وہ اس کو حق دیں گے۔ اور پھر مجھے ایک بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ بار کے میں ہمارے ممبرز، ان کا بڑھاپا بڑی قسم پرسی کا گزرتا ہے۔ ایک نائب قاصد اس کی تو پینشن ہے، لیکن ایک ہمارا جو وکیل زندگی کے آخری ایام میں پہنچتا ہے، جب وہ وکالت کے قابل نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھر کے بچوں کے آگے پیراسائٹ ہوتا ہے، وہ قسم پرسی کے بڑھاپا گزارتا ہے۔ ان کے لیے ذمہ داری بار کو لینی پڑے گی، اور ہم انشاءاللہ ان کی ذمہ داری لیں گے۔ اور یہ پروجیکٹ جو آپ کا ہاؤسنگ ہے، اس سے ایک نہیں، اپنے صاحب کی مخالفت کس بات کی کر رہے ہیں ہم؟ آپ نے وہ ایگریمنٹ چھپا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے ابھی تک اس کو سامنے ڈسکلوز نہیں کیا۔ ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اگر آپ نے سارے اس کے کمرشلز آپ نے اس ڈی ایچ اے کو دیے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر آپ نے سارے اپنے رائٹس دے کر صرف پلاٹ کے نمبر لے لیا تو ہم ایسی ایگریمنٹ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم اس کے اندر امینڈمنٹ کروائیں گے، اور وہ لینڈ کے جو عابد زبیری صاحب کے وقت میں تھی 149 پلس 50 اور پلس 17، تقریباً مجھے بتایا گیا 216 تھی کنال، وہ لینڈ سپریم کورٹ کی اپنی تھی۔ اس ساری لینڈ کو ہم نے لینا، اور اس پر ہم نے اپارٹمنٹ بنانے ہیں، اور اس میں سے یہ کمرشلز بھی ہم نے واپس لینے ہیں۔ یہ ہمارا منصوبہ ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں، اور اپنے جو سینئرز ہیں ان کے لیے کوئی رسپیکٹیبل لائف کا، بڑھاپے کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا، آپ لوگوں نے یہ ذمہ داری اگر دی تو سب سے پہلے 30 سال یا اس سے زیادہ کی سٹینڈنگ والے لوگوں کے لیے ایک لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیں گے ہم انہیں، اور بہت ساری کام انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہ ثانوی ہیں، اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ اس ملک کے نظام عدل کو بچانے کے لیے، اس ملک کے نظام انصاف کے لیے اپنی تگ و دو کریں گے، پورے پاکستان کے وکلاء کو ساتھ ملا کے۔ جو منیر ملک صاحب نے 2007 کا کردار ادا کیا تھا، ان کے نقشے پا پہ چل کے ہم انشاءاللہ جدوجہد کو تیز کریں گے، اور انشاءاللہ وکلاء کے اندر اتحاد پیدا کر کے اس 26ویں ترمیم کے لیے
ایک رکاوٹ کھڑی کریں گے، مجبور کریں گے اس کو واپس ہونے کی، اور انشاءاللہ اس ملک کے ججوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اگر نوکری پیشہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں، اگر وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں، ہر حقیقی انصاف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف وہی جج کہ جو آزاد جج کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، صرف وہی جج کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔